یوں تو ہار جیت لگی رہتی ہے، کبھی ہارتا ہے کبھی جیتتا ہے، لیکن آج کی جو جیت ہے اس میں بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے۔ بارش بھی ہٹ گئی تھی، بارش سے بھی آج منہ بنگلہ دیش کو جو ہے نا منہ پر زوردار تماچا مارا ہے، کیونکہ آج سپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہوئی ہے، آج سپورٹس مین اسپرٹ کا قتل ہوا ہے، اور اس کے اوپر بارش بھی ہٹ گئی تھی اور بری طرح شکست سے دوچار ہوئے۔ آج ان کی اپنی پوزیشن پہ جو ان کی کرکٹ ہے اس پہ لے آئے ہیں پاکستانی بالرز ان کو، 114 پہ ان کی پوری ٹیم کو آؤٹ کیا ہے، اور یوں 128 رن سے ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت بنگلہ دیش سے میچ ہار گیا۔ آج پاکستانی بولرز نے بڑی زبردست بولنگ کی ہے، شاہین آفریدی نے بھی بڑا اچھا سپیل کیا ہے۔ شاہین آفریدی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، وسیم جونیئر نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا، پھر حارث روف جو ہے تو وہ آج ایکشن میں نظر آئے، اس نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ایک اور بڑی شاندار دریافت ہوئی ہے محض صداقت کی، جس نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور وہ جس نے سپورٹس مین اسپرٹ کا قتل کیا ہے وہ صرف 1 رن کر سکے۔ یعنی یہ اس طرح کھیل رہا تھا جس طرح پتہ چل رہا ہے کہ یہ گلی محلے کی کرکٹ کھیل رہا ہے، اور وہاں پہ بھاگ کے نہ ایک بچہ نہ وہ اٹھا کے تھا، جب گیند لگا کے تو آؤٹ ہو کے تو ڈانس کر رہا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے۔ تو آج بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ، اور اس واقعے کے بعد جو خوشی مجھے محسوس ہوئی ہے، جو مجھے ملی ہے خوشی، وہ یہ ہے کہ شکست کی صورت میں بنگلہ دیش کو نہ، اور اس میں پھر اس کی پرفارمنس جو ہے تو وہ بیٹھ گئی تھی۔ تو آج پاکستان نے مکمل ڈومینیٹ کیا۔ آج بنگلہ دیش نے ایز یوزول اسی طرح 9 ٹاس جیتا اور پہلے پاکستان کو دعوت دی۔ پاکستان کی ایک تبدیلی ہوئی ہے، ابرار کی جگہ پہ آج حارث روف آئے ہیں، جب اوپننگ گئی ہے بیٹنگ کرنے کے لیے، اور بڑی زبردست اننگز کے لیے، محض صداقت ہے، بڑی طوفانی اننگز کے لیے، اور ان کے بولرز کی اتنی پٹائی کی ہے، دھلائی کر دی ہے اس نے، صرف 46 گیندوں کے اوپر 75 رنز کی اننگز کے لیے، جس میں 5 چھکے اور 6 چوکے شامل تھے۔ بڑی ہی جارحانہ اننگز تھی اس کی۔ لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو صاحبزادہ فرحان، جس نے T20 میں سب سے ہائیسٹ سکور ورلڈ کپ میں ہم نے کی ہے، وہ سٹرگل کر رہے ہیں، ان کو کھیلنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، وہ مشکلات کا شکار تھے۔ گو کہ اس نے وکٹ نہیں دی ہے، لیکن وہ بڑی سٹرگل کر رہے تھے، بیٹ ہو رہے تھے، ان کو سٹروک ہی نہیں لگ رہا تھا۔ 103 پہ پہلی وکٹ گری ہے، اور اس میں 75 رن جو تھے محض صداقت کے تھے۔ 13 اوور کے اندر نہ اس نے بڑی دلیرانہ اننگز کے لیے اس محض صداقت میں اس نوجوان نے جس کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا، خراج تحسین کا مستحق ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ تشویشناک صورتحال ہے کہ صاحبزادہ فرحان کو جو ہے تو وہ T20 میں بڑی زبردست دلیری کے ساتھ بیٹنگ کر رہا تھا، لیکن یہاں جو سٹرگل کر رہا ہے یہ ہمارے لیے پریشان کن ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ون ڈے میچ ہے یہ اس کے لیے صاحبزادہ فرحان فٹ نہیں ہے۔ تو 103 پہ جب پہلی وکٹ گری، اور دوسری وکٹ جو ہے تو 121 پر گری ہے، اور 121 پہ صاحبزادہ فرحان 31 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ لیکن آپ شامل حسین جو نیا کھلاڑی آیا ہے، اب اس کو جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کھلاڑی کو رکھا گیا ہے بابر اعظم کے اگینسٹ، یعنی بابر اعظم کی جگہ پہ اس کو پریفر کر دیا گیا ہے۔ حسن نواز کو نکالا ہوا ہے نہ پہلے سے کافی عرصے سے، اس کے اوپر اس کو پریفر کر دیا گیا ہے۔ سائم ایوب کے اوپر اس کو پریفر کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی کارکردگی بڑی مایوس کن ہے۔ عرفان نیازی کے اوپر اس کو پریفر کیا گیا ہے، کامران غلام کے اوپر اس کو پریفر کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے تو اس نے مایوس کن کارکردگی دکھائی ہے، اور اس کے اوپر انگلیاں پہلے سے اٹھ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرونک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے کہ یہ ایک سفارشی چٹ ہے۔ اب وہ چٹ کو اس نے نہ دھلائی کرنے کے لیے اس کو نہ پروو کرنا تھا کہ نہ میں بڑا اچھا کھلاڑی ہوں اور میں میرٹ پہ ہوں، اور اس وقت تک جو میچ ہوا ہے نہ اس کا فٹ ورک ٹھیک ہے، نہ اس کا سٹروک ٹھیک ہے، نہ اس کا سٹائل ٹھیک ہے، نہ اس کے پاؤں کا سسٹم، نہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بالکل پرچی ہی ہے، اور یہ پرچی کے اوپر مور ثبت کر رہا ہے اس وقت۔ تو شامل حسین جو ہے تو وہ یہ مکمل ناکام رہے یہ دونوں ون ڈیز میں، دونوں میں ان کو پورا موقع ملا ہے، دونوں میں وہ ناکام رہے، ایک میں 4 رنز، دوسرے میں 6 رنز۔
اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے بابر اعظم جیسے ورلڈ کلاس بیٹسمین کی جگہ پہ میں آیا ہوں. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ سائم ایوب کی جگہ پہ میں آیا ہوں. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے دیگر کھلاڑیوں کی جگہ پہ بھی میں آیا ہوں جو اچھے جو پہلے کھیل چکے ہیں, اور ان کو میں نے سائڈ پہ لگا کے خود آیا ہوں. تو اب میں اگر پرفارم نہیں کروں گا تو جس طرح دوسرے کھلاڑی گمنام ہیں, میں بھی اس گمنامی میں چلا جاؤں گا. تو یہ اس کے پاس ایک چانس ہے 15 مارچ کا, اس میں اس کو ڈیلیور کرنا ہوگا. اس کے بعد عبد الصمد کو ڈیلیور کرنا ہوگا. عبد الصمد جو ہے تو پہلے میچ میں بھی ناکام رہے اور دوسرے میچ میں بھی وہ رن آؤٹ تو ہو گئے, لیکن دوسرا میچ بھی وہ اس طرح نہیں فنش کر سکے جس طرح اسے کرنا چاہیے تھا, جس کے لیے اس کو رکھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ دیگر جو ہمارے آل راؤنڈرز ہیں وہ بھی پرفارم نہیں کر رہے ہیں, اس طرح بیٹنگ میں پرفارم نہیں کر رہے ہیں. اور پاکستان کی پوری ٹیم 274 رنز پر آؤٹ ہو گئی, جس میں ہمارا جو لوور آرڈر ہے یہ بالکل ہی پرفارم نہیں کر سکا. وسیم جونیئر کا کہا جا رہا تھا کہ یہ آل راؤنڈر ہے, لیکن یہ بیٹنگ میں بالکل ناکام ہے. فہیم اشرف جو ہے تو وہ ناکامی کا سامنا ہے اس کے پاس بھی. تو پاکستان کو بیٹنگ میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے. رضوان جو ہے تو وہ خاصے ڈیفینسو ہے, سنگل اور ڈبلز کے اوپر نہ ان کو نہ اس طرح گرپ نہیں ہے. اور آج جو ہے تو پاکستان کے ابتدائی کھلاڑی 103 رنز کی پارٹنرشپ ہونے کے باوجود 122 کے اوپر پاکستان کی تیسری وکٹ گر گئی تھی. اس کے بعد یہ سلمان علی آغا اور پھر جو ہے تو رضوان رہنا. سلمان علی آغا کسی حد تک کانفیڈنٹ کر رہے تھے, لیکن رضوان جو ہے تو وہ بڑی ڈیفینسو ہے. رضوان کو بھی تھوڑی سی گیم کو امپرومنٹ لانی ہوگی اور سنگلز اور ڈبل کے اوپر فوکس کرنا ہوگا, کیونکہ آپ شارٹ نہ کھیلیں, چوکے نہ لگائیں, چھکا نہ لگائیں, لیکن سنگل اور ڈبلز گیم کو مس نہیں کرنا چاہیے. یہ رضوان کو کرنا ہوگا. یہ سینئر ایک مین جو مرکزی رول ہے, آپ وہی کریں تو یہی کافی ہے ہمارے لیے. اور پھر اب ایک متضع یعنی ایک سپورٹس مین اسپرٹ کا قتل کرنے کے بعد, یہ سپورٹس مین اسپرٹ ان کو جناب ان کے لیڈرز بھی یہی کر رہے تھے. شکیب الحسن نے یہی انجلو میتھیو جو سری لنکا کا جو 2 ورلڈ کپ میں کوئی لیٹ ہو گیا 2 منٹ تک, نہ اس نے کہا جی کہ آؤٹ ہے فلانا. آپ اپنی تسلی تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ گلی محلے کی جو کرکٹ ہے اس کو کوئی پذیرائی نہیں مل سکتی. تو یہ آج جو بنگلہ دیش کے جو کھلاڑی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے سپورٹس مین اسپرٹ کے لیے انہیں بہت کچھ سیکھنا ہوگا. یہ ابھی انٹرنیشنل کرکٹر ہے ہی نہیں ہے. ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے تو گلی محلے والا مائنڈ سیٹ ہے. اس سے نکل کے یہ انٹرنیشنل کرکٹ کے اوپر انہیں آنا ہوگا کہ بین الاقوامی کرکٹ کیسے کھیلا جاتا ہے. یہ ابھی بین الاقوامی کرکٹ سے بہت پیچھے ہے. تو برکف آج جو ہے تو آج بادروں نے بھی, بارش نے بھی بھرپور ساتھ دیا پاکستان کا, کہ جب بارش ہو کے ایک دفعہ سسپینڈ ہو گیا تھا میچ اور پھر دوبارہ شروع ہو گیا. تو یہ پاکستان کی خوش قسمتی تھی, چونکہ پاکستان نے شروع میں ہی پاکستان کے بولرز نے ڈومینیٹ کر دیا تھا. شاہین آفریدی نے, پھر وسیم جونیئر نے, پھر نہ ماں صداقت نے. لیکن ماں صداقت کی ایک اچھی دریافت ہے کہ یہ بولنگ بھی کر رہا ہے, اس کے اوپر اس کو وکٹیں بھی ملی ہے, لیکن اس طرح نہیں. یہ بھی پاکستان کے, چونکہ پاکستان کو جو وکٹ لے لے تو پھر اس کو اس سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ سائم ایوب کی طرح اس کو ڈیمیج کرے. اس کا کام جو ہے تو اس کا بیٹنگ کام ہے. یہ سیکنڈ آپشن ہے اس کا بولنگ کا. یہ ذہن میں رکھنا ہوگا ہماری تھنک ٹینک کو, ہماری مینجمنٹ کو, ہماری سلیکشن کمیٹی کو, ہمارے کوچز کو, کہ اس کا جو کام ہے اس کو اس سے توجہ نہ ہٹائی جائے. اگر یہ بولنگ کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر پہلا فوکس اس کا یہی ہے کہ یہ بیٹنگ کرے. بیٹنگ کے جس کی ریکوائرمنٹ ہے, جو اوپننگ ہے, جو اس کو دیا گیا ہے ٹاسک, یہ سیکنڈ آپشن ہے اس کا. تو سیکنڈ آپشن میں اس کو سیکنڈ آپشن کے طور پہ یوز کیا جائے. اس کو پراپر بالر کے طور پہ نہ یوز کیا جائے کہ اسے 3 وکٹیں لینی ہے تو چلو جی آپ اس سے اوپننگ بالنگ کروائے. اسی طرح آپ نے سائم ایوب کا جو ہے تو وہ بیڑا گھر کی ہے. وہ بہت ہی اچھا ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھا. اس کو جب اوپننگ بالنگ چلی گئی ہے اور پھر وہ دباؤ کا شکار, میں بالنگ کروں بیٹنگ کروں, تو وہ اس طرح اس کی جو ہے نا پرفارمنس اس کے اوپر بڑے کوشچن مارک آ گئے تھے. تو امید ہے کہ ماں صداقت کی جو
پہلی جو فرسٹ پرائرٹی ہے اس کی بیٹنگ ہے، اس کے اوپر فوکس کرے گا. یہ سیکنڈ آپشن ہے نا پاکستان کے لیے کہ وہ بولنگ کرے نا. تو اوور جو ہے تو پاکستان نے آج اچھا نا میچ کھیلا ہے، ڈومینیٹ کیا ہے، بنگلہ دیش کو جو ہے تو مکمل طور پر آؤٹ کلاس کیا. 114 پہ ان کی پوری ٹیم کو آؤٹ کر دیا. تمام بالرز نے بڑی زبردست بالنگ کی ہے اور جس کی بدولت جو ہے تو وہ 114 پہ ڈھیر ہو گئے. اور امید یہی ہے کہ اب نیکسٹ جو میچ ہے، اور یہ بھی امید ہے کہ ان کو ریلیکس نہیں دینی ہے. جس طرح بالر دوڑ کے آتا ہے تو بیٹسمین تھوڑی دیر کریز سے آگے چلا جاتا ہے. سپورٹس مین اسپرٹ ان کے ساتھ ضرورت نہیں ہے کرنے کی. ان کو اسی طرح نہ اگر آگے چلا جائے تو اس کو اسٹیپ آؤٹ کر کے رن آؤٹ کر کے اس کو آؤٹ کر دیا جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ سپورٹس اسپرٹ کیا ہوتی ہے، کرکٹ کیا ہے، کرکٹ کی خوبصورتی کیا ہے. یا ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ نہ کرکٹ کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے. تو امید ہے کہ پاکستان جو ہے دوسرا میچ تو جیت کے 1-1 سے سیریز برابر کر گئے. اب تیسرا ناؤ ہیوی مارجن سے جیت کے سیریز 2-1 سے ناؤ کریں گے. اور آئندہ جو ان میچوں میں غلطیاں ہو رہی ہیں، سلیکشن میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور بیٹنگ آرڈر میں بھی، آپ نے آئندہ جو ہے تو سلیکشن کمیٹی اور اس سے ریکویسٹ ہے سلیکشن کمیٹی سے اسپیشلی کہ ان کھلاڑیوں کو مد نظر رکھا جائے جو آئندہ جو بھی ون ڈے ہوگا. یہ ابھی تو پی ایس ایل شروع ہو جائے گا، اس کے بعد فوراً پھر ہمارے میچز شروع ہو جائیں گے اور پی ایس ایل کے اوپر بھی فوکس کریں گے کون سا کھلاڑی ہے. تو ہم نے ورلڈ کپ 2027 کا جو ون ڈے کا ورلڈ کپ ہے اس کے اوپر فوکس کر کے ہم نے ٹیم کو سلیکٹ کرنا ہے. جب آپ اس طرح کریں گے اور میرٹ کو نہ 100% میرٹ تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن چلو آپ 100% نہیں کرتے 90% تو کر رہے ہیں، 80% تو کر لیں. لیکن یہ والی جو سچویشن ہے یہ تو 80 بھی نہیں ہے. اور اس سے جو ہے تو کرکٹ کا جو ابھی دلچسپی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. اور اگر اسی طرح آپ چلتے رہے تو پھر مزید کم ہوتی جائے گی. پھر اب جس طرح ہاکی کے لیے ہم ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہماری ٹیم ہے ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے کوالیفائنگ راؤنڈ جو وہ جیت کے انگلینڈ سے ہارنے کے باوجود وہ جیت گئے تو ہم ایڈورٹائزمنٹ میں مصروف ہیں. پھر اس قسم کے ایڈورٹائزمنٹ پہ آ جائیں گے. اللہ نہ کرے اس قسم کا ہو. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستانی کرکٹ کو بہتر کیا جائے. یہ پاکستان کرکٹ کی میں اکثر کہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ یہ جذبات ہیں، ہمارے 25 کروڑ عوام کے جذبات ہیں. ان جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں، نہ اپنی پسند اور ناپسند کی وجہ سے ان جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں. تو امید ہے کہ آپ کا پاکستان کرکٹ بورڈ سلیکشن کمیٹی ابھی تو یہ میچ ہو رہا ہے اس میں امید یہ ہے کہ پاکستان ان کو شکست سے دوچار کر کے 2 سیریز اپنے نام کرے گا. لیکن اس سلیکشن میں جو غلطی ہوئی ہے ان غلطیوں کو آئندہ دور کر دیا جائے گا اور سنجیدہ سٹیپ جو پاکستان کی کرکٹ کی بہتری کے لیے وہ اٹھائیں گے. اور پی ایس ایل میں بھی خاصا مانیٹر کریں گے کہ کون سا کھلاڑی ہے اور جو میرٹ کے اوپر ہوا تو اس کو سلیکٹ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. خوش رہیے، آباد رہیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ پر وقت آپ تک پہنچے. اللہ حافظ. شکریہ.